برمنگھم میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عتیق احمد کا کہنا تھا کہ 8 لاکھ فوجی کشمیر پر مسلط کرنے والے بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی افسوسناک ہے۔ تفصیلات عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں مقیم تاجر چودھری افضال کی جانب سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ آج اپنے اندرونی معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے اندر ہندوستانی جارحیت اب بے نقاب ہو رہی ہے۔ پلوامہ میں ہونے والے خودکش حملے پر انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مسلط کر کے الزامات پھر بھی پاکستان پر لگانا انتہائی افسوسناک ہے۔ بھارت کو اپنی پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی قیادت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور جو ہی اٹھے تو جھٹ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیا۔ اس بات کا انہیں احساس کرنا چاہیے تھا کہ 2-4 دن لیتے، کوئی ایویڈنس اکٹھا کرتے۔ ماضی میں جتنی مرتبہ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے اور جتنی مرتبہ تحقیقات ہوئی ہے، کبھی ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ سردار عتیق احمد نے کہا کہ آج 22 سالہ کشمیری نوجوان عادل ڈار حالیہ حملے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اس نوجوان کشمیر نے پاکستان کو کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن جب آپ ظلم کی انتہا کریں گے تو اس کا رد عمل بھی ضرور سامنے آئے گا۔ جو سری نگر میں، پلوامہ میں، اس علاقے میں کسی گاؤں میں، بستی میں پیدا ہوا، اور وہ جس بچے کا پاکستان کی آمد و رفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اسے ذمہ داری لی ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ انڈیجس ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عصمت لوٹی جائے، گینگ ریپ کی جائیں، جب 8 سال 10 سال کی بچیاں گینگ ریپ کی جائیں، جب 70 سال کی بوڑھی عورت گینگ ریپ کی جائے، تو اس وقت ہندوستان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ کرتارپور بارڈر کھولنا عمران خان کا بہت بڑا کارنامہ تھا جسے پوری دنیا میں سراہا گیا۔ سردار عتیق احمد خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان اگر ہوش کے ناخن لیتا تو مستقبل میں اسی راستے کی مدد سے وہ ٹریڈ میں حصہ لے سکتا تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔